وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ آپ کے سامنے سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 56 سے لے کر 60 تک تلاوت کی گئی ہے۔ آیت نمبر 56 وہ آیت مبارکہ ہے جس میں انسان اور جن کی جو تخلیق ہے اس کا مقصد اللہ سبحانہ وتعالی نے بیان فرمایا ہے۔ پوچھتے ہیں لوگ، سوال پوچھتے ہیں کہ انسان کی تخلیق کیوں کی گئی ہے، اور بہت سارے لوگوں نے بہت سارے جوابات دیے ہیں کہ انسان کو اس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے، انسان کو اس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے، انسان کو اس کام کے لیے پیدا کیا گیا۔ لیکن اس کا جواب کیا ہے جو قرآن نے دیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ حصر ہے اس جملے میں، نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے نہیں میں نے پیدا کیا جن اور انسان کو مگر میری عبادت کے لیے، کہ وہ میری عبادت کرے۔ تو یہ ہے انسانوں اور جنوں کی تخلیق کا اصل مقصد، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت میں، عبادات میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ ہمارے ذہن میں آتا ہے نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ تو ہیں عبادات۔ اس کے علاوہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جتنے حکم دیے ہیں کہ یہ کام کرنا ہے اور اس کام سے رک جانا ہے، جب اس کی تعمیل ہوگی تو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک اللہ کا حکم ہے قرآن میں، عبادت۔ سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا ہے، عبادت۔ جتنے بھی احکامات ہیں پوری زندگی میں، جو شریعت کے احکامات ہیں اس کی پابندی کریں گے تو اللہ کے احکام کی پابندی ہے، عبادت ہے۔ تو اصل میں جو انسان کی پوری زندگی اگر وہ شریعت کے مطابق ہو جائے تو وہ عبادت ہے، اور یہی مقصد ہے کہ انسان کی جو زندگی ہے وہ شریعت کے مطابق ہو، اور جب ایسا ہو جائے گا تو پوری زندگی وہ عبادت میں گزارے گا، اور یہی مقصد ہے اس کی تخلیق، انسان کی تخلیق کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ اس کی پوری زندگی کس طرح ہو جائے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ یہ ہے مقصد انسان و جنوں کی تخلیق کا۔ آج ہم انشاءاللہ اس آیت مبارکہ میں جو حصر آیا ہے، جملہ فعلیہ میں نفی کے ساتھ اللہ کے ساتھ آیا ہے، اور آج ہمارا یہی ٹاپک ہے، تو انشاءاللہ ہم اس آیت مبارکہ کے گرامیٹیکل انالیسس کو دیکھیں گے کہ اس میں حصر کا مفہوم جملہ فعلیہ میں کس طرح آیا ہے۔ ٹھیک ہے جناب، تو آج ہم لوگ انشاءاللہ اپنے جملہ فعلیہ کے ٹاپک کو مزید آگے لے کے چلیں گے۔ پچھلی کلاس میں ہم لوگ پہنچے تھے کہاں تک؟
ہم نے جملہ فعلیہ میں تاکید کا جو مفہوم ہے اس کو لانا سیکھ لیا تھا. ٹھیک ہے جی, اس کو لانا ہم نے سیکھ لیا تھا. جملہ فعلیہ ماضی, ٹھیک ہے جی, ابھی ہم ماضی پڑھ رہے ہیں تو تمام باتیں صرف ماضی کی ہیں, مضارع میں چیزیں تھوڑی ڈفرینٹ ہیں. تو فعل ماضی جو ہے یعنی اس کی بیسس چینج نہیں ہوں گی, یعنی فاعل, فعل, فاعل, مفعول, متعلق, وہ سب ویسے ہی رہے گا مضارع میں بھی. جو تاکید, نفی اور یہ چیزیں ہیں یہ مضارع کے لیے ڈفرینٹ ہے. صحیح ہے جی. اچھا جی, تو ٹھیک ہے جی. اچھا جی, پچھلی کلاس میں ہم نے کیا, اب تک ہم نے کیا پڑھا ہے, ہم نے پڑھا ہے جملہ فعلیہ وہ جملہ ہے جو فعل سے شروع ہو. ٹھیک ہے جی, پہلی بات, ہر جملہ فعلیہ میں کم سے کم فعل اور فاعل ہوتے ہیں. فاعل ظاہر بھی ہو سکتا ہے, ضمیر بھی ہو سکتا ہے. اگر ہمیں کوئی اردو میں یا انگلش میں یا کسی اور لینگویج میں جملہ دیا جائے اور کہا جائے اس کو آپ عربی میں بنا دے, تو سب سے پہلے ہم اس میں آئیڈینٹیفائی کر لیں گے فعل, فاعل, مفعول کو. اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے فاعل ضمیر ہے یا ظاہر ہے. ضمیر ہوگا تو گردان کا رخ کریں گے, جو ریلیونٹ صیغہ ہوگا وہی جملہ فعلیہ ہوگا ہمارا انشاءاللہ. اگر فاعل ظاہر ہو تو صرف پہلا اور چوتھا صیغہ یوز کریں گے. فاعل مذکر ہو تو پہلا, فاعل مؤنث ہو تو چوتھا. اس کے علاوہ مفعول ہوگا جس پر کام کیا جائے گا. فاعل سبجیکٹ ہے, مفعول آبجیکٹ ہے. مفعول بھی ظاہر بھی ہو سکتا ہے اور ضمیر بھی ہو سکتا ہے. فاعل ہمیشہ حالت رفع میں ہوگا, مفعول ہمیشہ حالت نصب میں ہوگا. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے علاوہ متعلق فعل بھی جملہ فعلیہ میں آ سکتا ہے, جو کہ ہمیشہ مرکب, عموماً کہنا چاہیے عموماً مرکب جاری بن کے آئے گا. ٹھیک ہے جی, 90% بلکہ اس سے بھی زیادہ مرکب جاری ہی متعلق فعل بنا کرتا ہے. صحیح ہے جی. اس کے بعد آپ نے فعل ماضی بنانا سیکھا اور اس کی پریکٹس کی خوب, گردان کی, فعل ماضی کی گردان ہم نے کی. اس کے بعد آپ کو تھوڑی سی ڈفرینٹ ٹاپکس کی ہنٹ بھی دی گئی کہ کچھ فعل ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو 2 مفعول چاہیے ہوتے ہیں. کچھ فعل ایسے بھی ہوتے ہیں جو پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی, اور جب وہ پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوں گے تو ان کا معنی ڈفرینٹ ہوگا. ٹھیک ہے, اور پریپوزیشن کیا ہے, وہ مرکب جاری ہے. جب وہ ان کے ساتھ استعمال ہو جائیں گے تو ان کا معنی ڈفرینٹ آئے گا, جیسے کہ ہم نے انگلش اور اردو کے ساتھ پچھلی کلاس میں کچھ مثالیں دیکھی. پھر ایک آسان ٹاپک دیکھا ہم نے, وہ یہ تھا کہ اگر جملہ فعلیہ ماضی میں تاکید لانی ہو تو کیا کریں گے. جیسے ہم کہیں گے صدق, ٹھیک ہے جی, اور ہم کہیں صدق زید, زید نے سچ کہا. اب ہمیں تاکید لانی ہے تو ہم اس کے ساتھ قد کا استعمال کر دیں گے, تو جملہ فعلیہ ماضی میں تاکید آ جائے گی. مزید تاکید لانی ہوگی, لام کا استعمال کر لیں گے لقد, تو مزید تاکید آ جائے گی. ٹھیک ہے جی. اگر اور مزید تاکید لانی ہوگی تو ہم اس سے پہلے قسم لے آئیں گے تو مزید تاکید آ جائے گی. تو یہ جملہ فعلیہ ماضی میں تاکید لانے کا طریقہ ہے. لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق. اب آپ اس کا انالیسس کیجئے. لقد تاکید کے لیے ہے, لام اور قد. اس کے بعد لقد صدق اللہ, صدق فعل ہے, فعل ماضی ہے, اللہ فاعل, یقیناً واقعی, یقیناً تحقیق, سچ کیا اللہ نے, رسولہ الرؤیا بالحق, اس کے رسول کا خواب حق کے ساتھ. لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ, یقیناً ضرور بضرور تم سب داخل ہوگے مسجد حرام میں امن کے ساتھ. محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون. ٹھیک ہے جی. تو سورۃ الفتح کی آیت آپ نے دیکھا, لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق. ٹھیک ہے جی. تو الحمدللہ ہم نے فعل ماضی میں تاکید لانا جو ہے اس کو سیکھ لیا تھا. اب جو ہے وہ آتے ہیں ہم اور دیکھتے ہیں کہ فعل ماضی مضارع میں, فعل ماضی میں مضارع تو بھی ہم نے پڑھا, فعل ماضی میں
نفی کیسے آئے گی. ٹھیک ہے جی, فعل ماضی میں نفی کا مفہوم. ٹھیک ہے جی, تو نوٹ کر لیجئے اگر کوئی جملہ ہو اس کو آپ نے نفی میں لے جانا ہو, جیسے آپ کہنا چاہتے ہیں نصر زید, زید نے مدد کی. ٹھیک ہے جی, نصر فعل اور زید فاعل. ٹھیک ہے جی, اور آپ کہتے ہیں حامدن, زید نے حامد کی مدد کی, مفعول بھی آ گیا. اب اس جملہ کو آپ نے نفی میں لے جانا ہے تو آپ کچھ بہت آسان ہے فعل ماضی کو نفی میں لے جانا. فعل ماضی جو ہے اس سے پہلے ما لگا دیں تو جملہ فعلیہ ماضی نفی میں چلا جاتا ہے. ما نصر زید حامدن, زید نے حامد کی مدد نہیں کی. بہت ہی آسان رول ہے فعل ماضی کو نفی میں لے جانے کا. ما جو ہے وہ لگ جائے گا اور فعل ماضی نفی میں چلا جائے گا. اچھا ذرا مجھے ایک جملہ بنا دیں, میں اردو میں لکھ دیتا ہوں پہلے, پھر ہم اس پہ نفی لائیں گے انشاءاللہ. میں نے کھانا کھایا. ہاں جی, میں نے کھانا کھایا, میں نے کھانا کھایا. یس, سب سے پہلے آئیڈینٹیفائی کر لیں فعل فاعل مفعول, ظاہر اور ضمیر کے اعتبار سے فعل لے آئیں اور پھر تو بہت آسان ہے. جی جناب. کھایا فعل ہے, کھایا فعل ہے, اور میں نے فاعل ہے, میں فاعل ہوں. ٹھیک ہے, کھانا جو ہے مفعول. کھانا جو ہے وہ مفعول ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اب فاعل ظاہر ہے یا ضمیر ہے؟ ضمیر ہے. ضمیر ہے. ٹھیک ہے, میں تو ضمیر ہے تو کون سا صیغہ آئے گا؟ اب گردان چلے گی, اور گردان میں سے کون سا صیغہ لائیں گے؟ واحد متکلم کا, رائٹ. جی سر. تو حمزہ حمزہ, کاف اور لام اس کا مادہ ہے, اور فعالہ کے وزن پہ لائیے تو کیا آ جائے گا؟ کل تو اکلتو. ماشاء اللہ, ٹھیک ہے جی. اکلتو, اکلتو میں نے کھایا, فعل اور فاعل آ گئے. اب لانا ہے مفعول. کیا کھایا؟ الطعام. طعام. ٹھیک ہے جی, اکلتو الطعام. اکلتو الطعام, میں نے کھانا کھایا. میں نے کھانا نہیں کھایا تو کیا ہو جائے گا؟ ماں لگا دیں گے فعل کے پہلے. میں نے کھانا نہیں کھایا, ما اکلت الطعام, میں نے کھانا نہیں کھایا. اور اگر جملے کو اور واضح کرنا ہو تو میں ایک اور ورڈ لگا دیتا ہوں, میں نے آج کھانا نہیں کھایا, ما اکلت الطعام اليوم. ابھی الیوم جو ہے یہ کسی کام کے ہونے کا وقت یا کام کے ہونے کی جگہ, اس کو ظرف کہتے ہیں. اب یہاں پہ وقت پتہ چل رہا ہے نا, آج, الیوم. تو اس طرح کے جتنے بھی ورڈز ہیں نا, الیوم, ٹھیک ہے جی. اسی طرح صبح کا وقت یا شام کا وقت یا کسی جگہ کام کی واقع ہونے کی جگہ, تو انشاءاللہ آگے چل کے ٹاپک آئے گا پورا ظرف کا. تو یہ الیوم کے بارے میں ابھی ہم آپ کو صرف انٹروڈیوس کرانا ہے. الیوم آج کی بات ہو رہی ہے. تو الیوم جو ہے وہ ظرف کے طور پہ آتا ہے اور وہ حالت نصب میں ہوتا ہے. صحیح ہے. اب اس کا ٹاپک جو ہے وہ انشاءاللہ پورا آپ کے سامنے آگے چل کے آئے گا. ما اکلت الطعام اليوم, میں نے آج کھانا نہیں کھایا. ٹھیک ہو گیا جی, بہت آسان سی بات ہے. اب میں آپ کے سامنے ایک جملہ رکھتا ہوں. یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا. صحیح جی. اچھا, نہیں ہم لے آئے جملے میں تو ماں ہم پہلے ہی لگاتے تھے, جملہ ماں سے ہی شروع ہوگا. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, اب آئیڈینٹیفائی کر لیں فعل فاعل مفعول.
قتل جو ہے وہ فعل ہے، ٹھیک ہے جی. فاعل کون ہے؟ یہودی. یہودی فاعل ہیں اور مفعول ہے عیسیٰ علیہ السلام. ٹھیک ہے جی. تو ماں آگے. اچھا اب یہودی جو ہے وہ ظاہر ہے یا ضمیر ہے؟ ظاہر ہے. ظاہر. ٹھیک ہے جی. جب ظاہر ہے تو پھر کون سا صیغہ آئے گا؟ پہلا پہلا آ جائے گا. ٹھیک ہے جی. مذکر کا صیغہ پہلا صیغہ لیں گے. ظاہر ہو تو پہلا اور چوتھا صیغہ آتا ہے صرف. قتل. پہلا صیغہ لیا ہے قتل. ما قتل اچھا جی. اب فاعل آ جائے گا. فاعل کون ہے؟ یہود یہود. یہودی ٹھیک ہے جی. ان کو عربی میں الیہود. کہتے ہیں یہود. ٹھیک ہے جی. یہود. ما قتل الیہود فاعل ہے تو حالت رفع میں آ گیا. ما قتل الیہود عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام. ٹھیک ہے جی. یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا. اچھا جی. اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ یہودیوں اور عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ ضمیر لے آئیں اور جملہ بن جائے گا انہوں نے اس کو یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو ان کو قتل نہیں کیا، تو اب کیا فرق آئے گا جملے پہ؟ دیکھیں جی. فاعل اور مفعول دونوں ضمیر کے صورت میں آ جائیں گے. تو فاعل اگر ضمیر ہو تو پھر کیا کرتے ہیں؟ گردان پہلا چلتی چوتھا ہے. صیغہ نہیں لاتے، گردان کا رخ کرتے ہیں. تو یہودیوں پلورل ہے یا ٹھیک ہے جی. جمع مذکر غائب کی بات ہے تو کون سا صیغہ آ جائے گا؟ قتلو. تیسرا صیغہ تیسرا. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. تو آ جائے گا ما قتلوا قتلو. ما قتلو. اچھا جی. اب ما قتلو انہوں نے قتل نہیں کیا. ابھی عیسیٰ علیہ السلام کا اگر ہم ظاہر رکھیں تو ما قتلو عیسیٰ، انہوں نے عیسیٰ کو قتل نہیں کیا. اچھا جی. اگر ہم عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ بھی ضمیر لے آئیں تو کون سی ضمیر آئے گی؟ مفعول ہے حالت نصب والی. ہوا فہو. ما قتل حالت نصب والی. ہوا تو رفع والی ہاں ہونا ہے. ما قتل لہو. ہوا ہو کی ضمیر آئے گی نا. ٹھیک ہے جی. ہو ہما ہم ہا ہما ہننا تو ہو کی ضمیر ما آ قتل جائے گی. ٹھیک ہے جی. اچھا جی. اب نوٹ کر لیں جب ہو کی جب اس فعل کے ساتھ ضمیر اٹیچ ہوتی ہے نا تو یہ جو الف لکھا جاتا ہے نا اوپر سرکل کے ساتھ یہ پھر نہیں ڈراپ ہو لکھا جاتا جاتا. ٹھیک ہے جی. ما قتلوہ انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا. انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا. اور اگر اسی جیسا میں آپ کو ایک اور جملہ دے دوں، یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر نہیں چڑھایا. ٹھیک ہے جی. بالکل ایسے ہی جملہ ہے. پھر ہم اس کی جگہ ضمیر لے آئیں انہوں نے اس کو صلیب پر نہیں چڑھایا. ٹھیک ہے جی. تو بالکل اس جیسا جملہ بن جائے گا ما قتلوہ وما قتلو کی جگہ فعل آ جائے گا صلبوہ یعنی صلیب. ٹھیک ہے جی. وما صلبوہ. ٹھیک ہے جی. ما قتلوہ وما صلبوہ. تو اگر آپ سورۃ النساء کی آیات دیکھیے جس میں وہ آیت نمبر 157 وقولہم اور ان کا قول انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، اور ان کا قول ہے یعنی یہودی کہتے ہیں یقیناً ہم نے قتل کیا مسیح عیسی ابن مریم کو رسول اللہ، اللہ کے رسول کو. وما قتلوہ انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا. وما صلبوہ اور نہ انہوں نے اس کو صلیب دی. ولکن شبہ لہم لیکن ان کے لیے مشتبہ بنا دیا گیا. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ اور جن لوگوں نے اختلاف کیا اس میں وہ یقیناً شک میں ہیں، ایک بڑے شک میں ہیں. ما لهم به من علم ان کے پاس اس کا کچھ علم نہیں. الا اتباع الظن وہ کچھ نہیں کرتے مگر اپنے جو ظن ہے یعنی اپنا جو نفس ہے اس کی پیروی کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں بس ایک ظن کی. وما قتلوہ یقینا دیکھیں جی پھر یہ ورڈ آئے وما قتلوہ یقینا اور انہوں نے اس کو
قتل نہیں کیا، یقیناً اس کو قتل نہیں کیا، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اٹھا لیا اس کو اللہ نے. دیکھیں آپ یہ جملہ پورا کر سکتے ہیں. رفعہ اللہ، رفع فعل ماضی، ہو مفعول. اب جب ضمیر کے طور پہ آیا تو اٹیچ ہو گیا فعل کے ساتھ کیونکہ فاعل ظاہر ہے تو بعد میں آ گیا. بل رفعہ اللہ، بلکہ اللہ نے اس کو اٹھا لیا، الیہ اپنی طرف. وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ ہے بہت زبردست، بہت حکمت والا. تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ اپنی طرف اٹھا لیا، اور قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام واپس اس دنیا میں آئیں گے. تو جناب یہ ہے فعل ماضی میں نفی کا مفہوم، جو کہ بہت آسان ہے. ٹھیک ہے کون سا سورہ، کون سا آیت ہے سر یہ سورہ اب جو پڑھے آپ؟ سورۃ النساء، سورۃ النساء آیت نمبر 156. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے جی. اچھا جی کامران آپ ایک سلائیڈ لے لیں گے اس کی. سر اس میں ایک چھوٹا ڈاؤٹ ہے سر، اس میں آیت نمبر 157، سوری 157 اور 158. ٹھیک ہے جناب، 157 and 158. یس اوکے سر. جی سر ادھر قتل یہودیوں کو ہا کے نیچے اب کیا لکھے سر؟ وہ یہودی، ہاں 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 سوری یہ تو نہیں، یہ یہاں پہ نہیں آئے گا کوئی بھی کریکٹر، نہیں یہاں پہ نہیں ہے. اچھا یہ اچھا آپ ایسے پوچھے، وہ میں نے ہا جو ہے نا وہ بنا دی تھی اصل میں اردو والی، وہ ایسے بنا دیجیے. یہ عربی میں یہ ہوتی ہے، وہ ہا اردو تھی تو وہ مسٹیک تھی. ایسے صحیح ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ الٹے ہاتھ پہ لکھا ہوا ہے ما اکلت الطعام اليوم، الطعام اليوم. تو یہ میم جو ہے یہ اليوم کے الف سے ملے گا نہیں، یعنی کہ حمزہ الف جو ہے، حمزہ جو ہے حمزۃ الوصل ہو کے یعنی کہ اس پہ جزم بالکل ملے گا، بالکل ملے گا. جب آپ ملائیں گے تو اس کو پڑھیں گے ما اکلت الطعام اليوم، ملیوم، یعنی کہ میم جو ہے وہ لام سے مل کے، اور حمزہ جو حمزۃ الوصل کے طور پر سائلنٹ رہے گا. جو بھی حمزۃ الوصل ہے جو لام تعریفہ ہمیشہ ملے گا، یہ بھی ملے گا اور یہ ملے گا. لیکن یہاں پہ آپ کو پتا ہے یہ حروف شمسی ہے، حروف قمری ہے، تو یہاں لام پڑھا نہیں جائے گا. تو ما اکلت الطعام اليوم. اچھی بات، صحیح. جزاک اللہ. ٹھیک ہے جناب. اچھا جی تو یہ ہو گئی سلائیڈ نمبر 1. سر ہوم ورک کا میں ایک ڈاؤٹ ہے، ابھی پوچھوں نہیں کلاس ہونے کے بعد پوچھ لوں سر؟ ہوم ورک کلاس کے بعد پوچھ لیجیے گا کیونکہ ہمارا ابھی نفی کا ٹاپک چل رہا ہے نا. ٹھیک ہے سر. اوکے. تو جو ہے وہ سر ماں کا میننگ جو میں بھی ہوتا ہے نا، کنیکٹنگ. ہاں جی، وہ ماں جو ہم نے پڑھا ہے نا اس میں موصول میں کہ ماں اور من، اصل میں ماں اور من دیکھیں آپ نے کتنی جگہ، ماں آپ نے من نہیں، ماں کتنی جگہ پڑھا ہے. ماں آپ نے سب سے پہلے پڑھا جملہ اسمیہ میں نفی کے لیے، جس کو آپ کہتے ہیں ماں مشبہ بھی لیسا، صحیح ہے جی، جس کی خبر نصب میں چلی جاتی ہے. پھر آپ نے پڑھا ماں کو اسم استفہام میں، ٹھیک ہے جی، کہ ماں جو ہے وہ اسم استفہام بھی ہے. ماں دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے، کیا کے لیے آتا ہے، واٹ. پھر آپ نے پڑھا ماں موصولہ، ماں اس میں موصول آپ جو کہہ رہے ہیں جو وہ والا ترجمہ، ٹھیک ہے جی. ہم نے پڑھا اس میں استفہام کچھ ایسے ہیں جو اس میں موصول بھی بن کے آتے ہیں، جو ماں اور من ہے ویسے اس میں موصول کا اپنا چارٹ ہے، الذی الذین والا. ٹھیک ہے جی، ماں ہو گیا. پھر آپ نے ایک ماں انما میں بھی پڑھا جس کو آپ نے حرف حسر بول دیا، صحیح ہے جی، ادائے حسر کے لیے. اور اب جو ہے وہ ماں آپ کے سامنے ایک اور آیا ہے، یہ ماں نافیہ ہے جو فعل ماضی میں نفی لاتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ لسٹ آپ کے پاس تیار ہونی چاہیے کہ کہاں کہاں آپ نے ماں پڑھیں، کیونکہ ماں ابھی اور بھی ہیں. ٹھیک ہے جناب. ٹھیک ہے سر، جزاک اللہ. اچھا جی، اب ہمیں دیکھنا ہے نفی جو ہے. آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے نفی پڑھی تھی جملہ اسمیہ میں، تو ہم نے نفی کے ساتھ الا کا استعمال کیا تھا تو اس میں حسر آ گیا تھا جملے میں. ٹھیک ہے جی. جیسے میں نے آپ کو سورۃ یوسف کی ایک آیت
کا حوالہ اس وقت دیا تھا کہ ان عورتوں نے جب اپنے ہاتھ کاٹ دیے تو کہا کیا؟ انہوں نے کہا قلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم. ٹھیک ہے جی. تو کیا کہا انہوں نے؟ میں آپ کو پہلے ایک جملہ لکھتا ہوں، پھر ہم انشاءاللہ اس طرف جائیں گے جو قرآن کے الفاظ ہیں. ٹھیک ہے جی. ھذا ملک کریم، یہ ایک معزز فرشتہ ہے. ٹھیک ہے جی. یہ ایک سادہ جملہ ہے، یعنی اگر ایسا کہا جائے یہ ایک معزز فرشتہ ہے تو یہ ایک سادہ جملہ ہے. لیکن انہوں نے اس جملے میں حصر لانا تھا کہ یہ تو صرف ایک معزز فرشتہ ہے، یعنی یہ کوئی انسان تو نہیں ہے، یہ صرف اور صرف ایک معزز فرشتہ ہے. تو اس کے لیے انہوں نے کیا اسلوب لیا؟ دیکھیں، اگر ہم اس کو آپ کو میں کہوں جی اس میں آپ حصر لے کے آئیں تو آپ کے پاس ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہے. اگر ہم جملہ بنانا چاہیں تو آپ کہیں گے جی اس جملے کے شروع میں انما لگا دیجئے، انما ھذا ملک کریم، یہ صرف ایک معزز فرشتہ ہے، یہ اس میں بھی حصر آ جائے گا. ٹھیک ہے جی. وہ ایک طریقہ ہے حصر لانے کا. صحیح ہے جی. ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ مبتدا اور خبر کے درمیان ایک ضمیر لے آئیں اور خبر کو معرفہ کر دیں. آپ بولیں گے ھذا ھو الملک الکریم. ٹھیک ہے جی. اس سے بھی حصر آ جائے گا کیونکہ وہ ایک ٹیکنیک ہے. ایک طریقہ اور ہے، اور یہ بہت خاص طریقہ حصر لانے کا، کہ نفی کے ساتھ الا کو استعمال کیا جائے. ٹھیک ہے جی. نفی کے ساتھ الا کو استعمال کیا جائے. تو انہوں نے وہی کیا، انہوں نے نفی اور الا کو استعمال کیا ساتھ، تو اس سے ایک حصر آیا، جس سے ایک بہت خوبصورت حصر جملے میں آیا. اور کیا کیا انہوں نے؟ اچھا جی. اب دیکھیں جملے کا جو میننگ ہے نا، وہ نفی اور الا کے بغیر ھذا ملک کریم، یہ ایک معزز فرشتہ ہے. اب نفی اور الا جب ساتھ آتے ہیں نا تو کیا ہوتا ہے کہ اس سے جملے میں حصر آ جاتا ہے، یعنی اس میں نفی نہیں آئے گی جملے میں. ایسا نہیں ہوگا کہ جملہ ہو جائے وہ ایک معزز فرشتہ نہیں ہے، نہیں، ایسا نہیں ہوگا. اگر صرف نفی آئے تو پھر تو نیگیٹو ہو جائے گا جملہ، لیکن اس کے ساتھ جب الا آ جائے گا تو جملے میں حصر آ جائے گا، یعنی پھر معنی کیا ہوگا؟ یہ صرف ایک معزز فرشتہ ہے بس. ٹھیک ہے جی. یہ صرف اور صرف ایک معزز فرشتہ ہے. تو انہوں نے یہی کیا. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ان کا استعمال کیا نفی کے لیے اور ساتھ میں الا لے آئے، تو بنا ان ھذا الا ملک کریم، نہیں ہے یہ مگر ایک معزز فرشتہ. تو حصر آ گیا جملے میں. ٹھیک ہے جی. کہ یہ صرف ایک معزز فرشتہ ہی ہے. اب اگر یہ آپ کو کانسیپٹ یاد آ گیا ہے جو میں نے آپ کو جملہ اسمیہ میں ایکسپلین کیا تھا، تو جملہ، اب جو جملہ فعلیہ ماضی ہے اس میں نفی کے ساتھ جو حصر کا مفہوم ہے وہ کوئی مشکل بات نہیں ہے، اگر یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی. ٹھیک ہے جی. کہ حصر کیسے آتا ہے؟ حصر کا ایک طریقہ ہے ورڈ جو نفی کا ہے اس کے ساتھ الا کا استعمال کر دیا جائے. ٹھیک ہو گیا جی. اب ہم چلتے ہیں فعل ماضی کی طرف. اس مثال کو سامنے رکھتے ہیں تاکہ بات آسانی سے سمجھ آئے. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. اچھا، اب جو ہے نا کہہ رہے ہیں جی اکل تو میں نے کھایا، تمرن ایک کھجور، میں نے کھائی ایک کھجور. ٹھیک ہے جی. اب یہ کہنا ہے میں نے نہیں کھائی مگر ایک کھجور، یعنی میں نے صرف ایک کھجور کھائی ہے. ٹھیک ہے جی. اب حصر لانا ہے جملے میں، تو کیا کریں گے؟ فعل ماضی میں نفی کس سے آتی ہے؟ ماں سے. اور ماں کے ساتھ اگر الا استعمال کر لیں تو حصر آ جائے گا جملے میں. ما اکلت الا تمرن، میں نے نہیں کھائی مگر ایک کھجور، یعنی میں نے صرف ایک کھجور کھائی. کلیئر ہے جناب؟ جی سر. اچھا جی. اچھا جی. اب ہم وہ مثال دیکھتے ہیں جو ہم نے کلاس کے شروع میں آج سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 56 میں دیکھی ہے. اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا
واو جو ہے وہ عطف کا ہے، ٹھیک ہے جی، پچھلی آیت سے. وما، اب دیکھیں جی حرف نفی آیا ما، آگے فعل ماضی آ رہا ہے، ذرا غور کریں. خلقتو، خلقتو کون سا صیغہ بتا دیجیے جناب. متکلم کا صیغہ ہے سر، واحد متکلم کا مطلب صیغہ، واحد متکلم. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے خلقتو، میں نے پیدا کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ واحد متکلم کا صیغہ سے فرما رہے ہیں. خلقتو میں فعل اور فاعل دونوں آ گئے، ٹھیک ہے جی. فعل خلقا اور خلقتو، فاعل یعنی انا کی ضمیر ہے اس میں، ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اب آگے مفعول الجن والانس، یہ مفعول آ گیا جناب، انسان اور جنس. ٹھیک ہے جی، انسان اور جنس جو ہے وہ مفعول ہو گئے عطف معطوف ہو کے. معطوف اول معطوف الثانی دونوں مل کے. نہیں، معطوف اول معطوف ثانی نہیں ہوتا جی، معطوف اور معطوف الیہ ہوتا ہے. معطوف الیہ. ٹھیک ہے جی، وہ دونوں مل کے مفعول بن گئے. وما خلقت الجن والانس. اب ما آ گیا ہے، اس کے ساتھ الا آ رہا ہے، مطلب حصر. نفی کے ساتھ الا یعنی حصر، مگر یعنی صرف. ٹھیک ہے جی، الا لیعبدون. اچھا جی، آگے جو ہے فعل مضارع، ابھی ہم اس پہ زیادہ بات نہیں کریں گے فعل مضارع کی کنسٹرکشن پہ، کیونکہ ہم نے پڑھا نہیں ہے. جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ بات بھی ہمیں سمجھ آ جائے گی. الا لیعبدونی. ما اور الا جب ساتھ استعمال ہوتے تو حصر آ جاتا ہے جملے میں. ٹھیک ہے جی. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدونی، اور وقف کریں گے تو لیعبدون، اور نہیں میں نے پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں. میں نے صرف انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. سبحان اللہ. تو تخلیق جنوں اور انسانوں کی، اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت. تو ایسے جملہ فعلیہ میں ماضی میں نفی کے ساتھ جب الا کا استعمال ہو جائے گا تو اس سے حصر آ جائے گا، بالکل جملہ اسمیہ کی طرح. کلیئر ہے جناب سب کو؟ جی سر. جی سر. ٹھیک ہے جی. سر ایک سیکنڈ. کامران، میں نے وہ کر دیا تھا، میں آپ کو بھیج دیتا ہوں. اوکے سر، ٹھیک ہے. خیر. اچھا جی، اب نفی تاکید ہو گئی، نفی ہو گئی. اب جملہ فعلیہ ماضی کو، جملہ فعلیہ ماضی میں استفہام، کوسچن ورڈز. اچھا جی، نوٹ کر لیجئے استفہام آپ کے دماغ میں، اگر آپ کے مائنڈ میں جملہ اسمیہ والا استفہام موجود ہے نا، تو پھر جملہ فعلیہ ماضی اور جملہ فعلیہ مضارع میں بھی کوئی فرق نہیں آئے گا استفہام میں، کیونکہ اصل بات ہے آپ کو حروف استفہام اور اسماء استفہام کے بارے میں پتہ ہونا. اگر آپ کو حروف استفہام، اسماء استفہام کے بارے میں نالج ہے تو پھر آگے جملہ فعلیہ تو جملہ فعلیہ ہے، اس میں تو کوئی چینج نہیں آتا. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی، اب ذرا ہم، تو اس میں کوئی نئی چیز نہیں ملے گی آپ کو. صحیح ہے جی، یہ بالکل جملہ اسمیہ کی طرح ہی ٹاپک ہے، کیونکہ اس میں اسماء استفہام اور حروف استفہام استعمال ہوں گے جملہ فعلیہ ماضی کے ساتھ، اور جملہ فعلیہ ماضی تو وہی ہے جو ہم سیکھا ہے، تو اس کے ساتھ صرف استفہام کا استعمال ہے. کچھ مثالیں آپ کے سامنے آئیں گی تو انشاءاللہ آپ کا مائنڈ اوپن ہو جائے گا کوسچن ورڈز کے لیے بھی جملہ فعلیہ میں. تو اگر ہم استفہام کو دہرائیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ استفہام جو ہے وہ دو طرح کے الفاظ ہوتے ہیں. یاد ہے جی؟ کیا کیا ہوتے ہیں؟
حروف استفہام ہوتے ہیں، اسم استفہام. ٹھیک ہے جی، اور بالکل اسماء استفہام ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی، حروف استفہام کون کون سے ہیں؟ حمزہ کے ساتھ الف حل، ٹھیک ہے جی، حمزہ آ یا پھر حل، یہ حروف استفہام ہے. اسماء استفہام میں آپ نے کون کون سے پڑھے تھے؟ ما، من، کیفا، متا، ایانا، ٹھیک ہے جی، ایون، ٹھیک ہے جی، اسی طرح. تو یہی ہے حروف استفہام، اسماء استفہام، جن کا استعمال جملہ فعلیہ میں بھی ہوگا جیسے جملہ اسمیہ میں ہوا تھا. حروف استفہام کب استعمال ہوتے ہیں آپ کو یاد ہے جناب؟ حروف استفہام کن کوشچنز کے لیے استعمال ہوتے جب ہیں؟ ہاں یا نہ میں سے یہ جواب ہاں یا نہ والے جواب ہوتے ہیں. ماشاء اللہ. سوال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی، مختصر جواب دینا. جن سوالوں کا جواب یس یا نو میں دیا جا سکے، ہاں یا نہ میں، ان کے لیے حروف استفہام استعمال ہوتے ہیں. فار ایگزامپل میں آپ سے سوال کرتا ہوں، هل قرأت القرآن اليوم؟ کیا آج تم نے قرآن پڑھا؟ جی ہاں. تو آپ نعم. کہیں گے نعم قرأت القرآن اليوم. میں نے آپ کو قرأت بولا تھا، ٹھیک ہے جی، کیونکہ آپ سے پوچھ رہا تھا میں، آپ اپنا بتا رہے ہیں تو آپ کہیں گے نعم قرأت القرآن اليوم، نعم میں نے آج قرآن پڑھا. ٹھیک ہے جی، تو وہ سوال جن کے لیے ہاں یا نہ میں جواب آئے گا ان کے لیے حل اور حمزہ استعمال ہوتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا حمزہ عموماً جملہ اسمیہ کے لیے اور حل عموماً جملہ فعلیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. انٹرچینجبلی بھی استعمال ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، حل اکلت الطعام اليوم؟ کیا تم نے آج کھانا کھایا؟ ہاں جی، کیا جواب ہوگا؟ نعم انا اکلت. نعم. سب نے کھا لیا جناب؟ سب کا جواب نعم ہے. نعم. نعم الحمدللہ. الحمدللہ. ٹھیک ہے جی، تو بہت آسان سی بات ہے. اچھا، اسماء استفہام کن کوشچنز کے لیے استعمال ہوتے ہیں؟ جن کا جواب کچھ ڈیٹیل میں وجہات کے چاہیے ہوتا ہے. ساتھ ہو. ایکسپلیشن چاہیے اس میں. ایکسپلینیشن چاہیے ہوتا ہے، جن کا جواب ہاں یا نہ میں نہیں بنے گا بلکہ ان کے لیے ایکسپلینیشن چاہیے ہوگی. تو آئیے جناب ہم اسماء استفہام کی کچھ ایگزامپل دیتے ہیں. جو اس میں استفہام ہے اس کی ہم کچھ ایگزامپلس کرتے ہیں تاکہ جملہ فعلیہ کے ساتھ بھی ہمارا مائنڈ اوپن ہو جائے کہ کیسے استعمال ہوگا. حروف استفہام تو آسان ہے، اس کے ہم نے 2-3 ایگزامپل ویسے ہی دیکھی ہوتے. ٹھیک ہے جی. اچھا، تو اسماء استفہام میں سب سے پہلے من کو لے لیتے ہیں. نوٹ یہ کرنا ہے جو آپ نے حروف استفہام اور اسماء استفہام کے بارے میں پڑھا تھا کہ ان کو ہمیشہ صدارت کلام چاہیے، وہ ہمیشہ شروع میں آتے ہیں، جیسے کہ انگلش میں کوشچن ورڈز شروع میں آتے ہیں. تو من، کون، ہو، من ربو کا. ٹھیک ہے جی. من ربو کا تو جملہ اسمیہ میں ہے نا، جو ہم نے اچھا ایگزامپلس دیکھی تھی. ٹھیک ہے اچھا. جی. من خلق الانسان، ٹھیک ہے جی. سوال ہے انسان کو کس نے پیدا کیا؟ من خلق الانسان. جواب دیجئے جناب جملہ فعلیہ میں، مجھے جملہ فعلیہ ماضی میں. اللہ خلق الانسان. یہ تو جملہ فعلیہ نہیں رہے گا نا، کیونکہ جملہ فعلیہ کی پراپرٹی ہے کہ وہ فعل سے شروع فعل ہوتا سے ہے. شروع ہے. تو فعل سے شروع کیجئے. خلق اللہ الانسان. ماشاء اللہ، ایکسلنٹ. خلق اللہ اللہ فاعل الانسان. اور مفعول الانسان. الانسان. ٹھیک ہے جی. اللہ نے انسان کو تخلیق کیا، اللہ نے انسان کو پیدا کیا. صدق کیا.
اچھا جی مجھے یہ بتا دیجئے، اب یہ جو کلام ہے نا، دیکھیں اگر اس طرح سے آپ مجھے جواب دیں گے نا تو اس میں الانسانہ مفعول ہے نا، اس کا کوشچن میں الانسانہ موجود ہے، تو اگر آپ مجھے پورا جواب دیں گے نا خلق اللہ الانسانہ، تو کلام میں وہ خوبصورتی نہیں آ رہی. صحیح ہے جی. آپ الانسانہ کی جگہ ضمیر لائیں، پھر دیکھیں کلام میں کوشچن کا آنسر جو ہے نا اس میں مزید خوبصورتی آ جائے گی. تو جناب بتائیے الانسانہ کی جگہ، پہلے مجھے بتائیے الانسانہ کی جگہ اگر ضمیر آئے گی تو کون سی ضمیر آئے گی؟ جی جناب ہوا ہوا کیسے آئے گی؟ یہ تو مفعول ہے، حالت نصب میں تو ہوا کیسے آئے گی؟ ابھی ہم نے ڈسکس کیا تھا یہ مفعول ہے نا، مفعول حالت نصب میں، تو نصب والی ضمیر لے کے آئیے نا. خلق اللہ ہو ٹھیک ہے جی، آپ مجھے ضمیر بتائیں بس. ہو ٹھیک ہے، انسانہ کی جگہ ضمیر آئے گی ہو. دیکھیں جی جو یہ چارٹس ہیں نا ضمیر والے، یہ بہت پکے ہونے چاہیے. ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہننا، کا، کما، کم کی، کما، کننا، یا اور نا، یہ نصب اور جر والی ضمائر ہیں. آپ جو بتا رہے ہیں وہ رفع والی تھی. ٹھیک ہے جی. اچھا جی اب ہو آئے گا کیونکہ انسان جو ہے وہ واحد مذکر غائب ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی ہو آئے گا. اب مجھے بتائیے ہو تو اٹیچ ضمیر ہے، نصب اور جر والی اٹیچ ضمیر ہے، تو اٹیچ کہاں پر ہوگی؟ یہ خلق قاف کے ساتھ، فعل کے ساتھ ہوگی، فعل کے ساتھ اٹیچ ہوگی. اور ہمیں پتہ ہے یہ 4 حرکتیں لیتی ہے، اس سے پہلے زبر ہو تو پھر یہ الٹی پیش لیتی ہے. صحیح ہے جی. تو اب آپ نے انسان کی جگہ مفعول میں ضمیر لے آئے، خلقہ اللہ، اس کو اللہ نے پیدا کیا. ٹھیک ہے جی. تو اس سے کیا ہوا، جو جواب ہے اس میں تھوڑا ہمارا ضمائر کا ریویژن بھی ہو گیا، اور یہ بھی ریویژن ہو گیا کہ مفعول ضمیر کے طور پہ آئے تو کیسے ہوگا. ٹھیک ہے جی. اچھا جی اب میرا سوال آپ سے دوسرا ہے. صحیح ہے جی. اب میرا آپ سے سوال ہے، من خلق الارض، زمین کو کس نے پیدا کیا؟ جی ذرا مجھے جواب دیجیے. خلقہ الارض. آپ تو جواب آپ کے سامنے جناب آپ کو جواب تو بالکل صحیح دینا چاہیے. خلق وہ ہے نا مؤنث ارض، غیر عاقل ہے، اب جو ہے مؤنث. غیر عاقل، ٹھیک ہے جی. ہاں غیر عاقل، غیر عاقل، غیر عاقل نہیں، غیر عاقل خلقہ، جمع تو نہیں ہے نا. خلق ہاں جی جناب جواب دیجیے. خلق اللہ، نہیں خلقت جناب خلقها، سوچ سمجھ کے ہمیں جواب دینا ہے. ٹھیک ہے جی. اللہ فاعل، خلقها اللہ. صحیح. ارض ہے تو ضمیر مؤنث کیا مؤنث ہے. خلقہ اللہ، اس کو اللہ نے پیدا کیا. ٹھیک ہے جی. اچھا جی اب میرا سوال ہے، من خلق السماء. ہاں جی جواب دیجیے. سما مذکر ہے. نہیں السما تو ایک آسمان ہے نا، السماواتی ہو تو جمع ہے. السماء جیسے الارض واحد ہے ویسے السماء بھی واحد ہے. ارض السماء، خلق السما اللہ، خلقه اللہ، مؤنث ہے، مذکر ہے نا السماء تو. خلقه اللہ، خلقه اللہ، جو پہلے خلق الانسان کا جواب ہے وہی آئے گا. نہیں کیونکہ آسمان جو ہے وہ بھی مؤنث ہی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا تو آسمان آسمان بھی مؤنث سماعی ہے. خلقها اللہ، جی سوری، جیسے الارض ہے نا ویسے ہوگا خلقہ اللہ، آسمان کو اللہ نے پیدا کیا. بنا. اچھا جی اگر سوال ہوتا من خلق السماواتی،
आसमानों को किसने पैदा किया, तो फिर क्या ज़मीर लेके आते थे? मुन्नस से आएगा लेके आते क्योंकि वो जमा मुकस्सर है ना, समावात। हाँ सही जी, ये गैर आकिल की जमा है, तो फिर यही ज़मीर आ जाएगी हा की। ठीक है जी, क्योंकि गैर आकिल की जमा है। सही है जी। अच्छा जी, मन खलक़ शम्सा, जी जनाब, मन खलक़ शम्सा, सूरज को किसने पैदा किया? लेकिन जी मैं आपको सही बताऊं, मैं आपसे कोई नई चीज नहीं पूछ रहा हूँ। जुमला फेलिया अभी हमने सीखा है रिसेंटली, और मेरे जो सवाल हैं वो सब के सब मुज़क्कर और मुअन्नस वाले हैं, जो बहुत शुरू में जी हमने पढ़ा जी था। जी 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 वही अभी गौर करने की खलाका कोशिश कर रहे हैं। अल्लाहु। माशाल्लाह, ठीक है जी, खलक़ अल्लाह, क्योंकि शम्स जो है ना वो भी मुअन्नस सिमाई है, तो उसके लिए भी हा की ज़मीर आ जाएगी। करेक्ट। अच्छा जी, मन खलक़ल क़मरा, चांद को किसने पैदा किया? खलक़हु, खलकाहुल्लाहु। हाँ जी माशाल्लाह, खलक़हुल्लाहु, क्योंकि अल कमर जो है वो तो मुअन्नस नहीं है ना। अब जो है हम लोग मुअन्नस सिमाई पूछ रहे हैं, तो उसमें कमर तो नहीं है, चांद तो मुज़क्कर ही है, तो उसके लिए मुज़क्कर की ही ज़मीर आएगी। ठीक है जी, तो सारे टॉपिक्स जो है ना वो हमें रिवाइज करते रहना है, छोटी 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 चीजें हैं। सही है जी। अच्छा जी, मैं आपसे फिर सवाल करता हूँ, मन खलक़न नजमा, सितारे को किसने पैदा किया? खलाका अल्लाहु। नजम भी मुज़क्कर है, ठीक है, हमने उसको मुअन्नस में नहीं पढ़ा, मुअन्नस के चंद हैं बस, जो हमने मुअन्नस से समाई पढ़े ना, वो बहुत ही थोड़ी सी चीज है। क्या है? हवाओं के नाम, आग के नाम, आग के नाम, शहरों के शराबों नाम, के नाम, जुड़वा आज़ा के नाम, शराबों के नाम, मुतफर्रिक अस्मा में आसमान, समा, जमीन, अल अर्द, अशम्स, अद्दार, इसको घर बोलते हैं, अल हर्ब, लड़ाई, अशम्स, बस, नफ्स। और नफ्स। करेक्ट, ठीक है जी, बस ये हमने मुअन्नस से समाई पढ़े बस। ठीक है जी, तो जो नजम है वो मुज़क्कर है। अच्छा जी, अब अगला सवाल है, हाँ जी, और अगर नुजूम आ जाए, मन खलक़न नुजूम, जैसे समावाती आया था, तो फिर वो कौन सी मुन्नस ज़मीर की आएगी? आएगा मुज़क्कर, मुअन्नस का आ जाएगा। मुन्नस की मुअन्नस, ठीक है जी, क्यों? क्योंकि वो गैर आकिल गैर की आकिल जमा की जमा है। ठीक है जी, अगला सवाल है, मन खलक़न नासा, हाँ जी, इंसाना से हमने शुरू किया था, और अब हम अन्नासा पूछें, तमाम इंसानों को किसने पैदा किया? हाँ जी, अब बताइए। खलक़हुमुल्लाह, खलक़हल। हा, हा क्यों कह रहे हैं जनाब? अन्नासा और गैर तो गैर आकिल तो नहीं है। नहीं नास जमा है ना, खलक़हुम, खलक़हुम, माशाल्लाह, ठीक है जी, खलक़ा और मिलाने के लिए खलक़हुमुल्लाहु, अल्लाह ने तमाम तमाम इंसान। इंसानों को पैदा किया। ठीक है जी, तो हमने मन जो है सिर्फ हरफ इस्तिफ़हाम देखा, और उसके साथ अपने कुछ टॉपिक्स को रिवाइज किया है। नई चीज कुछ भी नहीं जनाब हमारे सामने, आप यकीन कीजिए। कामरान की एक स्लाइड ले लीजिए। ओके, सही जी। अच्छा, मन हमने देखा, अब हम कुछ हुरूफ इस्तिफ़हाम की और मिसालें देख लेते हैं। ठीक है जी, इस्तेमाल बिल्कुल वैसे ही है, हुरूफ इस्तिफ़हाम से सदारत कलाम चाहते शुरू में आएंगे। ये इंसान के साथ भी आ सकती है सर, मा खलक़ल इंसान, या मन आएगा मन? अच्छा, क्या सवाल है आपका? ये अभी हम ये पढ़ रहे थे ना, मन खलक़ल इंसान, क्या इसमें इस्तिफ़हाम में मा खलक़ल इंसान आ सकता है या नहीं? नहीं आ सकता। अच्छा, नहीं आ सकता, ये एक सवाल था। तो मन होता है कौन के लिए, माँ तो कौन के लिए नहीं होता ना, माँ तो क्या के लिए होता है ना। सही है, माँ जो है ना वो चीज के लिए आता है, और मन जो है वो चीज के लिए नहीं। जानदार। ठीक है जी। अच्छा,
اچھا جی، اب ہم اور کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں سر ایک سوال تھا. ہاں جی، یہ انسان کو ہم نے واحد لیا تھا اور ناس کو ہم نے جمع لیا تھا. بالکل. تو اس تھوڑا سا اس میں کلیئر نہیں ہو رہا کہ یہاں پہ ہم نے واحد اور وہاں پہ جمع کس وجہ سے لیا تھا، کیونکہ دونوں ہیں تو مجموعے، یا تو انسان کو بھی ہم جمع لیتے یا پھر ناس کو ہم سنگل لیتے. الانسان جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے، جی دیکھیں ہاں جی، الانسان جو ہے نا جی اس جی کا معنی ہے ایک انسان، ٹھیک ہے جی. جی لیکن جب الانسان آتا ہے تو ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے الانسان جو ہے نا وہ کس طور پہ یوز ہوا ہے. ٹھیک. الانسان ہو سکتا ہے کہ سنگل انسان کے لیے استعمال ہو، اور یہ جی بھی جی ہو سکتا ہے کہ وہ جنس انسان کے لیے استعمال ہو، ہوں ٹھیک ہے جی. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ خاص گروپ انسانوں کا اس کے لیے استعمال ہو. لیکن ٹھیک. وہ جس لیے بھی استعمال ہوگا وہ ہے تو اس میں واحد، ٹھیک. ٹھیک ہے. تو اس پہ سب رول اس میں واحد والے ہی لگیں گے. اچھا کریکٹ. اور ٹھیک سر. الناس جو ہے وہ لوگ، یعنی سب لوگوں کی بات ہو رہی ہے تب ال کے ساتھ، تو وہ اس میں جمع ہے تو اس پہ تمام رولز جمع والے لگیں گے. کریکٹ. الانسان اگر جن سے انسان کے لیے بھی یوز ہو تب بھی وہ ہے تو اس میں واحد ہی. ٹھیک سر. کریکٹ. اوکے. صحیح سر. جزاک ٹھیک ہے اللہ جی. سر. اچھا اچھا جی، ہم ایک اور سوال کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں آئینہ. آئینہ جو ہے وہ کہاں کے لیے ہوتا ہے؟ ویئر. ٹھیک ہے. آئینہ ذهبت الامس. ٹھیک ہے جی. الامس یسٹرڈے کے لیے. اليوم ہم نے ابھی دیکھا آج کے لیے، ٹوڈے کے لیے. الامس جو ہے وہ یسٹرڈے کے گزرا لیے. ہوا دن. ہاں جی، یسٹرڈے گزرا ہوا دن. تو مجھے بتائیے، سوال ہے آئینہ ذهبت الامس. ذهبت الامس تم گئے کل. ہم گئے کہاں؟ صحیح جی. آئینہ کہاں گئے. کہاں؟ ہاں جی، مجھے جواب دیجیے. انا ذهبت امس نہیں، انا نہیں چاہیے جناب، جملہ اسمیہ نہیں بنا رہے ہم. اچھا اچھا. ہاں جی ذهبت مکہ. مکہ. صحیح جی. تو آپ بنا سکتے ہیں ذهبت میں گیا. ذهبت آپ بولیں گے تو آپ مجھے بتا دیں گے میں کہاں گیا، لیکن میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ کہاں گئے. ذهبت صحیح ہے نا. صیغہ چینج کرنا پڑے گا نا، کیونکہ میرا سوال آپ سے ہے تو میں بولوں گا ذهبت کہ آپ کہاں گئے. کریکٹ. اب آپ جو ذهبت. جواب دیں گے تو وہ اپنا دیں گے نا. جی سر، واحد متکلم. صحیح ہے. واحد متکلم. تو آپ کہیں گے ذهبت میں گیا. میں گیا. صحیح. اگر آپ ذهبت بولیں گے تو پھر آپ یہ بول دیں گے جی کہ آپ گئے. میں تو آپ سے پوچھا تھا آپ کہاں گئے. صحیح ہے جی. ذهبت تو میں گیا. آپ کہہ رہے جی الی مکہ، مکہ کی طرف. میں مکہ گیا، مکہ تھا. ٹھیک ہے جی، ماشاءاللہ بالکل صحیح ہے جواب. صیغہ ایڈجسٹ کرنا یاد رکھیے گا جناب. ٹھیک ہے جی. اب آپ اپنی بات کریں گے تو ذهبت. ہاں جی. اگر میرا سوال ہوتا اینا ذهبتم، تم سب کہاں گئے، تو کیا جواب دیتے جی؟ ذهبنا. ذهب. ذهبنا. ماشاءاللہ بارک اللہ فیکم. ہم گئے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اینا ہو گیا. وین. ٹھیک ہے جی. اینا ہو گیا ویئر، کہاں. اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں متا. متا یعنی کب. کب. وین. ٹھیک ہے جی. وین. متا رجعت کب لوٹے. آپ نے مجھے جواب دیا ذهبت الى مکہ. میں آپ سے سوال کروں متا رجعت، آپ کب لوٹے. رجعت ٹھیک ہے. رجع اليوم. سے رجعت اليوم. رجعت اليوم. اليوم. ٹھیک ہے جی. آپ کہنے جی میں لوٹا. رجعت میں لوٹا. آج. اليوم. اليوم آج. ٹھیک ہے جی، ماشاءاللہ زبردست. میں واپس آیا آج. اگر ہوتا متا رجعتم، تم سب کب واپس آئے، تو کیا جواب دیتے؟ رجانا. رجعنا اليوم. اليوم. ٹھیک ہے جی. اس میں کوئی بچہ بھی اس کی بھی ہے، اس کی سر اگر الگ سے اس کو کہیں کہ نہیں کہ ہم سب خاموش ہو جائیں
تاکہ بچوں کو بھی یہی یعنی کہ موقع ملے مووی یعنی کہ ان کو بھی کریں کہ وہ بھی یعنی کہ جواب دیں. نہیں ہم نہیں بڑے نہیں بڑے نہیں، یہ جواب دے کسی رہے ہوں. نہیں کسی کو کوئی خاموش ہونے کی ضرورت نہیں ہے جناب. سب پارٹیسپیٹ کیجیے اور سب بالکل کھل کے پارٹیسپیٹ کیجیے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اچھی بات. ٹھیک ہے جی. اور بچہ ہے اگر ہے کوئی وہ بھی سیکھ رہا ہے تو وہ بھی جواب دے. بارک اللہ فیک. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اسی آئینہ ہو گیا، متا ہو گیا. اب ایک آپ نے حرف استفہام پڑھا تھا کیفہ. کیفا. اچھا جی، کیفا جو ہے اس کے لیے مثال لے لیجئے. کیفا کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ کیسے. ٹھیک ہے جی. کیسے؟ ہاؤ. سورہ فیل میں الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل. بالکل ٹھیک ہے جی. اچھا جی، کیفا کتبتا. کیسے لکھا؟ ہاں یہ کیسے لکھا؟ ہاں جی، تم نے یہ کیسے لکھا؟ ہاں جی، تم نے یہ کیسے لکھا؟ صحیح ہے جی. کتبتا ہذا جملہ فعلیہ ماضی ہے. کتبتا تم نے لکھا، ہذا مفعول ہے. یہ کیف کتبتا ہذا تم نے کیسا لکھا؟ ہاں جی، آپ نے کیسے لکھا یہ؟ کتبت ھذا من الکمپیوٹر. ٹھیک ہے. اچھا جی، کتبت جو ہے وہ فعل ہو گیا. کتبت ھذا میں نے لکھا یہ. اب آپ نے بتانا ہے کیسے، تو من نہیں، آپ نے کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. ود کے لیے کون سا حرف جارا پڑا؟ من الکمپیوٹر. نہیں، منل تو سے ہو جائے گا، یعنی وہ تو کتبت ھذا بالقلم. ہاں با حرف جارا با آپ نے پڑھا ہے کے ساتھ کے لیے ود. ٹھیک ہے جی. جی. تو بالقلم لکھ لیجئے. بالقلم. بالقلم یا آپ کمپیوٹر کے ساتھ لکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کوئی حرج نہیں ہے. بالقلم. بالقلمی. میں نے یہ ہذا کی بھی سر یہ جو ہے یہ آ سکتی ہے. نہیں، ہذا تو اشارہ ہے، یعنی کہ اس سے اٹیچ ہو کے آ سکتا ہے ہذا. یہ سوال تھا میرا. کتبت ھذا بالقلم، کس کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے؟ یعنی یہ ہذا کے جو لفظ ہے، کیا یہ اس کے ساتھ کتبت میں اٹیچ ہو کے ضمیر کی شکل میں نہیں آ سکتی؟ یہ ہذا کیا سوال ہے. ضمیر ہے؟ ہذا تو اشارہ ہے. ہاں، ہذا تو اشارہ ہے. اشارہ اس میں اشارہ ہے نا، وہ ضمیر تو اس میں نہیں ہے، وہ اشارہ تو معرفہ ہے. زمین. اس میں اشارہ ہے جو مبتدا بن کے آتا ہے، تو وہ کیسے اٹیچ صحیح. ہوگا؟ ٹھیک ہے جی، ضمیر اٹیچ ہوتی ہے. ہذا بالکل اشارہ نہیں، ہذا بالکل ضمیر نہیں ہے تو بالکل اٹیچ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اب دیکھیں کیفا جو ہے وہ آپ نے جو فعل ماضی کے ساتھ اٹیچ کیا ہے، فعل مضارع کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اگر مضارع کی میں صرف آپ کو مثال دیتا ہوں، ابھی لکھیں گے نہیں اور اس کی کنسٹرکشن پہ بھی نہیں جائیں گے. کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو؟ کیف تکفرون باللہ. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، جی، ضمیر میں سوری مضارع میں یتان کی ابتدا سے ہوتے ہیں. اچھا جی، اب جو ہے ہم لوگ ایک آدھ مثال اور دیکھتے ہیں. جیسے کیفا لے لیا، اب ہم لکھ رہے ہیں، آپ نے پڑھا تھا ایون. اچھا، ایون جو فعل تھا، ایون جو اس میں استفہام تھا، اس کے بارے میں کچھ خاص تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا، یاد ہے کیا؟ نہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ سب کے سب جو ہیں وہ مبنی ہیں. ایون جو ہے وہ مبنی نہیں ہے، وہ ایون، این، این تینوں صورتوں میں آتا ہے. اور میں نے آپ کو ایک اور بات بھی بتائی تھی کہ ایون کیا بن کے آتا ہے ہمیشہ؟ صدارت مانگتا ہے. صدارت تو سب کو چاہیے. اچھا. مضاف بنتا ہے، مضاف. ٹھیک ہے جی، مضاف بنتا ہے اور اس کے آگے آپ کو مضاف الیہ ملتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، ایو سورتن، کون سی صورت؟ ٹھیک ہے جی، ایو سورتن. ایو جو ہے ایون تھا، مضاف ہو گیا، را بلکہ ہو گئی، ال بھی نہیں آیا، سورتن مضاف الیہ، اس کی حالت جر میں ہو گیا. ایو سورتن قرأت، تم نے پڑھی اليوم. ٹھیک ہے جی. اچھا مجھے بتائیں، قرأت فعل اور فاعل تم نے پڑھی
कौन सी सूरत, ये फाइल है मफूल है? जो ये सूरत है मफूल है ये, है ना, पूछा जा रहा है मफूल है, तो ये अय्या जो है ना हालत नसब में होगा। ठीक है जी, मुदाफ से आपको एराब पता चलती है, अय्यू, अय्या, अय्यी, तो क्योंकि ये मफूल है तो ये नसब में होगा। अच्छा, शुरू में क्यों आया अगर मफूल है? मफूल की तरतीब तो होती है फेल, फाइल, मफूल। ये इसको अय्यू की वजह से सदारत चाहिए ना, जैसे नहीं कि एक्सीलेंट। ठीक है जी, जो अस्माए इस्तिफाम है उनको सदारत कलाम चाहिए, इसलिए वो शुरू में आ गया, जबकि है वो मफूल, हमें नसब से नजर आ रहा है। जी जनाब, दीजिए जनाब, मुझे जवाब दीजिए। अय्या सूरतिन क़रअतल यौमा? क़राअतल यौमा आयतुल कुर्सी अल यौमा, ना क़राअतुल यौम। आप फिर जो है वो मेरे बारे में बता। क़राअतु, हाँ जी, क़राअतु अल यौमा सूरतुल कुर्सिया। नहीं, वो सूरतुल कुर्सिया नहीं है, वो सूरतुल बकरा कही है आपने। अगर आप सूरतुल बकरा, सूरतुन मिन बकरा, नहीं, सूरतुन मिन बकरा भी सही नहीं। आप ये बताइए, आई क़राअतुल यौमा सूरतुल बकरा, ठीक है जी। और अगर आपको ये बोलना है कि मैंने सूरतुल बकरा में से पढ़ा, तो आप कहिए मिन सूरतिल बकरा। ठीक है जी, मैंने सूरतुल बकरा में से पढ़ा। सही जी, तो जवाब हो जाएगा क़राअतुल यौमा, मैंने आज पढ़ा। क्या पढ़ा? फॉर एग्जाम्पल आपने पढ़ी सूरतुल फील, मैंने सूरतुल फील पढ़ी। आप कह रहे हैं मैंने सूरतुल बकरा में से पढ़ा, तो मिन सूरतिल बकरा थी। ठीक है जी, जो आपने सूरह पढ़ी वो मफूल के तौर पे आ जाएगी नसब में। ठीक है जी, तो ये सवाल जो है देखें, क्वेश्चन वर्ड्स वैसे ही हैं, आगे जुमला फेलिया आ रहा है माजी में जो आपने पढ़ा है, और फिर उसके जवाब में आप सिर्फ सीगा चेंज कर रहे हैं और जवाब दे रहे हैं। तो कोई नई चीज इस्तिफाम में हमारे सामने नहीं आ रही, वो ही है जो जुमला इस्मिया में पढ़ा था। सदात कलाम चाहिए, हरूफ इस्तिफाम कब होंगे यस और नो वाले क्वेश्चंस में, अस्मा इस्तिफाम कब होंगे जब वजाहत तलब हो। असल बात यह है कि हमें मालूम होना चाहिए कि जो क्वेश्चन वर्ड है अईना, मता, कैफा, अयो, मन, मा, इसका मीनिंग क्या है। अगर इसका मीनिंग पता है तो कोई मसला ही नहीं है। ठीक है जी, इसी तरह जैसे अय्या सूरतिन आपने ये देखा, इसी तरह मिन अय्यि शैइन खलक़हू। ठीक है जी, मिन अय्यि शैइन खलक़ह, तो आप देखें अय्यि शैइन, अय्यि क्यों जर में आया? क्योंकि मिन आ गया। ठीक है जी, मिन आ गया तो अय्यू जो है वो जर में चला गया, हमें पता है। अय्यू, अय्या, अय्यी मुअर्रब है, तीनों हालतें लेता है। मिन अय्यि शैइन खलक़हू, उसने उसको किस चीज से बनाया, तख्लीक किया। ठीक है जी, फ़अैना तज़हबून? हाँ जी बिल्कुल। अब उसमें तज़हबून जो है ना मुदारे का सीगा है। ठीक है जी, यानी मुदारे के साथ भी बिल्कुल ये वैसे ही इस्तेमाल होंगे जैसे माजी के साथ हो रहा है। करेक्ट। सही। और जब मुदारे पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह वो भी क्लियर हो जाएगा, वो सीगा कौन सा है और सारी बातें उससे रिलेटेड। अच्छा जी, एक मिसाल कम की भी ले लेते हैं। कम कितना, कम समाअन खलक़ल्लाहु, अल्लाह ने कितने आसमानों को पैदा किया। बहुत आसान जवाब है। ठीक है जी, खलक़ल्लाहु सबा समावात, सबआ समावात। माशाअल्लाह, मफूल है, हालत नसब में ले आए, सबआ समावातिन, अल्लाह ने 7 आसमानों को पैदा किया। सुभान अल्लाह। ठीक है जी, जी जनाब। तो
جملہ فعلیہ ماضی میں استفہام کی کچھ مثالیں آپ کے سامنے ہیں. ٹاپک میں ہمیں جو نئی بات پتہ چلی ہے وہ ایسچ تو کوئی بھی نئی بات نہیں پتہ چلی. پوری ہماری پریویس نالج تھی. جملہ فعلیہ ماضی بھی ہم بنانا سیکھ چکے تھے اور حروف استفہام اور اسماء استفہام ہم جملہ اسمیہ میں پڑھ چکے تھے. اب ہم نے ان دو چیزوں کو کمبائن کر کے دیکھ لیا. تو آج کے دن ہمیں جو نئی بات پتہ چلی وہ یہ کہ فعل ماضی میں جب نفی آئے گی تو ما لگائیں گے اور ما اور الا جب مل جائیں گے فعل ماضی میں تو حصر کا مفہوم آ جائے گا. اور پھر اس کے بعد ہم نے اس میں استفہام کی کچھ مثالیں دیکھ لیں. جی کامران اس کی بھی ایک سلائیڈ لے لیجیے. ڈن سر. اوکے جزاک اللہ خیرا. ٹھیک ہے جناب. اب اگر کسی ساتھی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجیے. اب فعل ماضی میں ہمارے انشاءاللہ 2 ٹاپکس رہ گئے ہیں. فعل ماضی مجہول یعنی پیسو، وہ بھی بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے کیونکہ اس کا استعمال کثرت کے ساتھ ہے، امپورٹنٹ ہے. تو سب ساتھی ضرور انشاءاللہ فرائیڈے کی کلاس میں آئیے گا. اس کے بعد ہم ایک ٹاپک اور کریں گے جملہ فعلیہ میں، وہ بھی بہت خوبصورت ٹاپک ہے. اس کے بعد انشاءاللہ مضارع شروع ہو جائے گا. مضارع بڑا تیز چلے گا ہمارا کیونکہ ماضی میں ہم ساری باتیں تو فعل کی پڑھ چکے ہیں. پھر انشاءاللہ ہم لوگ فعل کی ایڈوانسڈ چیزوں کے بارے میں کچھ پڑھیں گے جو کہ پڑھنا بہت اہم ہے کیونکہ اس کا استعمال قرآن میں کثرت کے ساتھ ہے. ایڈوانس میں اس لیے بول رہا ہوں کہ ہم بیسک سے ایک لیول اوپر جائیں گے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مشکل ہے، وہ بھی اتنا ہی آسان ہے جتنا اب تک ہمیں فعل لگا ہے. جی جناب کسی ساتھی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجیے جناب. سر ہوم ورک کا پوچھوں سر؟ جی 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 اگر کسی ساتھی کا ٹاپک سے ریلیٹڈ سوال نہیں ہے تو آپ بالکل پوچھ لیجیے جناب. السلام علیکم سر. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سماواتی جو ہے وہ جر میں کیوں ہے سر؟ اس میں سماواتی جر میں نہیں ہے، اصل میں سماواتی نسب میں ہے. دیکھیں وہ آپ کو پتا ہے مؤنث جمع سالم جو ہے اس کی ساؤنڈ کیا ہے؟ آتن، آتن، آتن. ال کے ساتھ آتو، آتی، آتی، ایسا ہی. جی 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 سمجھ گئے، کلیئر ہے. جی جناب پوچھیے سر آپ اپنا سوال ہوم ورک سے ریلیٹڈ. سر جی سر 12 فروری کا ہوم ورک سر ہے. اس میں 11th کوسچن جو ہے 2 لڑکیوں نے لڑکے کو مارا. اوکے ایکچولی اس کا دربت آنا نا سر، ادھر دربت. 2 لڑکیوں نے لڑکے کو مارا. ایک سیکنڈ آپ ایک سیکنڈ اوکے میں ذرا نکالوں. ہاں 2 لڑکیوں نے لڑکے کو مارا. جی دربت کیسے آئے گا کیونکہ 2 لڑکیاں ہیں. فاعل کون ہے؟ مثنیٰ. ہاں اچھا آپ یہ بول رہے ہیں کہ کیونکہ فاعل ظاہر ہے تو دربت آئے گا، کریکٹ؟ ہاں جی جی، لیکن وہ آنسر جو ہے اس میں دربتا لکھا تھا سر. جو آنسر آپ بھیجے اس میں دربتا تھا، دربتا. اچھا اچھا وہ اصل میں دیکھیں وہ کچھ بھی نہیں ہے، صرف انڈرسٹینڈنگ کا فرق ہے. اس کے اگر کیونکہ دیکھیں اگر میں اس کو ضمیر دینا چاہوں اور مؤنث لکھنا چاہوں تو پھر کیا کوشچن بنائیں گے ہم؟ لڑکیوں کو صرف بریکٹ میں کر دیں گے، کریکٹ؟ جی سر. تو بس وہ انڈرسٹینڈنگ ویسے ہے کہ وہ لڑکیاں جو ہے نا اس کو وہ 2 لانا چاہ رہے ہیں مثنیٰ لیکن ضمیر لانا چاہ رہے ہیں، تو اس لیے اس کا آنسر ویسے لکھ دیا انہوں نے. اگر آپ اس کو دربت بھی لکھیں. ہاں جی ہاں دربتی، لیکن اس میں آنسر میں جو ہے دربتا ایسا تھا سر آنسر. ہاں اگر آپ دربت لکھیں گے تو آگے فاعل کو ظاہر کریں گے نا. جی سر جی سر. کیا لائیں گے فاعل؟ ظاہر، اگر ظاہر کرنا ہے تو ہاں ظاہر کر رہے ہیں نا آپ. دربت لا رہے ہیں اس کا مطلب ظاہر کر رہے ہیں نا، جبھی تو پہلا اور چوتھا صیغہ لا رہے ہیں کیونکہ ظاہر مان رہا ہے فاعل کو. ہاں جی سر جی سر. ٹھیک ہے تو آپ لائیں گے البنتانی. صحیح ہے جی سر کریکٹ. ضربت البنتانی الولدا، ایسے ہی بنے گا. جی سر جی سر. اچھا انہوں نے جواب دیا ہوگا. ہاں جی پھر تو ابھی یہ کوسچن میں جو ہے پھر ضمیر کے اس میں سے آپ کوسچن میں ہے پھر. ہاں وہ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے ضربتا لکھ دیا لیکن وہ فاعل کو آگے ظاہر نہیں کریں گے. پھر سمجھ رہے انہوں نے ضمیر مان کے اس کا پھر گردان کے حساب سے صیغہ لے لیا. کلیئر؟
تو وہ صرف انڈرسٹینڈنگ کا فرق ہے کہ آپ فائل کو ضمیر مانتے ہیں یا ظاہر مانتے ہیں. اگر آپ ظاہر مانیں گے اور آپ البنتانی ضربت البنتانی لکھیں گے تو بالکل کریکٹ ہے, کوئی حرج نہیں. ہاں ٹھیک ہے اوکے ٹھیک ہے, اور اگر ضربت لکھیں گے اور فائل کو اس کے اندر ہما مانیں گے تو بھی کریکٹ ہے. ہاں ٹھیک ہے سر, اوکے سمجھ میں آ گیا سر ابھی. جی جناب, اور کس ساتھی کا کوئی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر ابھی جو نیکسٹ کلاس آپ لیں گے نا, تو گزارش یہ ہے کہ جو آج آپ نے پڑھایا ہے جو نفی والا, اس کو تھوڑا سا لے کے چلیے گا, کیونکہ یہ ایک چیز نہیں آئی ہے تو اس کو تھوڑا سمجھنے میں تھوڑا سا مشکل ہوئی ہے. تو اگر جمعے والی کلاس کو تھوڑا سا اس کو پیچھے سے لیتے ہوئے پھر آگے چلیں تو مہربانی ہوگی. تھینک یو. تھینک یو ویری مچ, شکریہ. جی جناب, اور کس ساتھی کا کوئی سوال؟ اوکے جناب, انشاءاللہ جمعے کی کلاس میں حاضر ہوتے ہیں. واللہ اعلم. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. وجزاکم اللہ خیر. بارک اللہ فیکم.